آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں شاہد قریشی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی جانب سے صحافیوں کو بریفنگ دی گئی، جس میں صحافیوں کی جانب سے سخت سوالات بھی کیے گئے، جس میں گورننس کے حوالے سے سوال تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے سوالات تھے کہ آیا تحریک انصاف کی حکومت آخر کیا کر رہی ہے۔ 12 سال کی حکومت میں تحریک انصاف کی جانب سے کیا کارکردگی دکھائی گئی ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے سخت کنسرنز ہے، پولیٹیکل کرمینل نیکسس جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت وہاں پر بہت سارے صحافی موجود تھے، اینکر موجود تھے، ان میں ایک سینئر صحافی اینکر راشدہ سیال صاحبہ بھی موجود تھیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا کیا ہوتا رہا اور سہیل افریدی کی جانب سے تمام ان سوالات کے جوابات کیا آتے رہے۔ راشدہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو یہ جو میٹنگ تھی، یہ جو بریفنگ تھی، اس میں سب سے مین مدعا کیا تھا؟ سہیل افریدی صاحب پہلی مرتبہ صحافیوں کے سامنے پیش ہوئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ یوٹیوبرز کے جوابات دیتے ہیں، اپنے من پسند یوٹیوبرز کے، اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں۔ تو کل جب انہوں نے آپ کو بلایا، جب آپ کے ساتھ بات ہوئی، تو کیا کیا سوالات ہوئے، کیا کیا امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس ہوئے؟ پہلے آپ مجھے تھوڑا سا اس کا بریف دے دیں، اس کے بعد پھر سوالات اور جوابات ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ شاہد فار ہیونگ می۔ دیکھیے، جو آپ نے مین پوائنٹ پوچھا ہے کہ مدعا کیا تھا، تو مدعا تو یہ تھا کہ چورن کیونکہ بک نہیں رہا ہے اور جو اوٹ پٹانگ دعوے وہ کرتے رہتے ہیں اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی، اور اپنے صوبے کو بڑا ایک اسمارٹ اور ڈیجیٹل اور بڑا ترقی پسند صوبہ، وہ یہ سارے جو دعوے ان کے کھوکھلے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں حقیقت اس کے کیونکہ بالکل برعکس ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ کیونکہ میڈیا کے ساتھ بھی ان کی کوئی اچھی نہیں رہی ہے، نہ ان کی اداروں کے ساتھ اچھی ہے، نہ ان کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بنتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک اپنی ایلوژن کے اندر رہنے والی جماعت ہے، اپنے خیالات اور من گھڑت باتیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور اسی پہ وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس پہ یقین بھی کر لے۔ تو اب یہ ایک کوشش انہوں نے کی ہے کہ کچھ جرنلسٹ کو، صحافیوں کو بلایا جائے اور ان کے سامنے جو ہے وہ بات چیت کی جائے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات کیے۔ ہمارے بہت سارے دوست وہاں موجود تھے، میں بھی وہاں موجود تھی، تو سوالات کی جس کو آپ کہتے ہیں وہ چھاڑ کی گئی ان سے، اور کارکردگی کے حوالے سے مین سوالات ان سے پوچھے گئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک چیف منسٹر صوبے کا بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے سب سے پہلے تو ایڈمنسٹریٹو اور کارکردگی کے معاملات پوچھے گئے، لیکن کسی بھی چیز کا وہ کوئی واضح پالیسی، کوئی جواب وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اپنی طور پہ اپنے طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پیش کریں، بطور پولیٹیشین، بطور چیف منسٹر، ایک سیاسی جماعت کو وہ ظاہر ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے چیف منسٹر ہیں، لیکن وہ سافٹ امیج تو پیش کرنے کی ان کی ناکام کوشش میں وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں دے سکے ہمیں کہ کام کیا ہے، پالیسی کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب خان صاحب کی حکومت رہی، اس دوران بھی ہم نے بارہا یہ چیز کوشش کی کہ ہم ان کی اسٹریٹجی یا ان کی پالیسی جان سکے۔ بطور پرائم منسٹر بھی ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، اور یہی چیز آگے ان کے جو وزراء ہیں یا ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا راجہ، میرے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جو صحافیوں نے ادھر کیے، تو آپ ان کی تصدیقی بھی کیجیے گا اور ان کے جوابات بھی بتائیے گا۔ سب سے پہلا ان سے سوال ہوا گورننس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ آپ کو 12 سال میں 2200 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ملے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، تو اس پر ان کا کیا جواب تھا؟ دیکھیے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ سوال ہوا، بڑا اہم کوسچن تھا کہ وہاں پہ ترقیاتی کام نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کی جو ٹیم ہے وہ ہر وقت تو اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوتی ہے، پوری کی پوری کابینہ وہاں کھڑی ہوتی ہے، آپ اپنے لوگوں کے اوپر تو کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ بیچارے جس حالات میں رہ رہے ہیں، دہشت گردی سے وہ متاثر صوبہ ہے، تو وہاں پر نہ کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، نہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ اسکولوں کی بات کی گئی کہ جن اسکولوں کے اندر کچھ سال پہلے تک بچے پڑھتے تھے، وہاں پر اب وہاں کے لوگ جو ہے وہ جانور باندھتے ہیں، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ وفاق کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے تھے، یہ بڑا شاید میڈیا پر بھی انہوں نے ڈالی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاق کے اوپر وہ بار بار یہ چیز کو ریپیٹ کرتے، کچھ 4 سے 5 دفعہ انہوں نے اس چیز کو، میں نے خود کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی پوائنٹس وغیرہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وفاق ہمارے واجبات ادا کر دے تو ہم جو ہے وہ اپنے کام کر سکیں گے۔ یعنی آپ ایک طرف تو اپنے صوبے کے اندر بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام کریں، دوسری طرف آپ ذمہ داری بھی وفاق پہ ڈالتے ہیں، اور پھر میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے ذمہ داری، جیسے کہ آپ نے کہا، ڈال دی۔ انہوں نے کہا جی پنجاب کے وزراء جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میڈیا لائیو دکھاتا ہے، جبکہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ سو وہ کسی بھی چیز کے اوپر فیکٹس اینڈ فگرز لے کر نہیں بیٹھے تھے، یا ان کی ٹیم نے ان کو نہیں دیے تھے، لیکن اگر ہوتے بھی صحیح تو ان کے پاس کوئی چیز ایسی تھی نہیں، کوئی بڑا پروجیکٹ ہے نہیں کہ جو کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ دکھا سکے میڈیا کو کہ جی یہ ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کام ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ ایک نقطہ وہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے کیا
क्या डिलीवर किया अब तक? खैबर और तीरा में जो दहशत गर्दी है, इस हवाले से भी सवालात हुए कि 3 मरतबा इन इलाकों को क्लियर किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, लेकिन फिर वहां पर दहशतगर्दी शुरू हो गई। और इस हवाले से नॉन कस्टम गाड़ियों के हवाले से भी उनसे सवालात हुए, तो फिर वो इस हवाले से उनका क्या जवाब था? बिल्कुल ऐसे ही है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से मैंने खुद भी उनसे सवाल किया और भी मेरे कॉलीग्स ने इस हवाले से क्वेश्चंस किए, और उनके पास बड़ी मजे का खेज इसका जवाब था, जो कि एक सूबे के वजीर आला को हरगिज जेब नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं ये तो बाहर बैरून मुल्क से या दूसरे सूबों से आती हैं। अब वुड यू बिलीव कि एक चीफ मिनिस्टर इस बात को, यानी वो एक तरफ इसको एडमिट भी कर रहे हैं, एतराफ भी कर रहे हैं अपनी नालायकी और नाअहली का अपनी हुकूमत की, और दूसरी तरफ इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। यानी वो आधा सच तो बता रहे हैं कि जी बाहर से आती है, जिम्मेदारी उन्होंने बाहर पे डाल दी, फिर वो कहने लगे कि जी मालाकंड में ज्यादा आती है। और इसके हवाले से अब हम जो है वो सिस्टम ये बना रहे हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ऊपर जो है वो नंबर प्लेट लगा करेगी और उसकी डीसी ऑफिस में फीस जमा करवानी होगी, लिहाजा अब हमारा चेक इन बैलेंस हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकेगी। मतलब आप इसको बाय कर सकते हैं क्या? इसके अंदर कोई सेंस है इस बात के अंदर कि वो इस चीज को अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां वहां आती हैं, पहली बात यह है शायद कि वो आती कैसे हैं, सूबे में एंटर कैसे हो जाती हैं, ये सवाल है। फिर दूसरी बात ये है कि वो वहां पे चलने कौन देता है उनको, वो कैसे चल लेती हैं? आपकी गवर्नमेंट सोई हुई है, आप क्यों नहीं उसको रोक पाते हैं? आप वजीर आला हैं एक सूबे के और आप इतने बेबस हैं कि आप कह रहे हैं, और यानी महज एक शोबदाबाजी है। आप देखें कि आपने दहशतगर्दी के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के इस्तेमाल की बात की, उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि ट्रैफिक का निजाम है, एक्साइज सिस्टम है, रेवेन्यू को कितना नुकसान हो जाता है इसमें, वो चीजें उनके पास कोई नहीं, ना कोई डेटा लेकर बैठे थे, ना उनके पास कोई इसका जवाब था। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो एनसीपी है गाड़ियां, इनके हवाले से इन्फोर्समेंट के लिए उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करे, क्या वो असेंबली के अंदर कोई बिल लेकर आए हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई कानून साजी की है, क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड है, कोई अदादो शुमार है कि ये कितनी गाड़ियां आती हैं, किस तरह ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती हैं? कुछ नहीं था उनके पास, ही वाज टोटली ब्लैंक। पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस एक बड़ा अहम चीज़ है, और साथ में कोलैटरल डैमेज की वो बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से ही ये जो मंशियात है इसका इस्तेमाल होता है, कोई ये दहशतगर्दों को भी उसका पैसा जाता है, पॉलिटिकल लोगों को भी जाता है, मकामी लोगों को भी जाता है, तो इस पर उनका क्या कहना था? देखिए, स्मगलिंग के हवाले से और मनशियात के हवाले से उनसे 2-3 मरतबा सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को गोल कर गए, कोई वाज़ेह जवाब अगेन इसका भी नहीं दे सके। और एक चीज़ वो बहुत ज़्यादा मेलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, ये बात बार बार कर रहे थे कि जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं, आप उनसे जाकर पूछें, उनके असासे भी जो है वो पब्लिक होने चाहिए। यानी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं किसी भी चीज़ के ऊपर ले रहे, और दूसरे इदारों को या हुकूमतों को या ऑफिसर्स को आप मेलाइन करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप एक माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं कि आपने कुछ अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, आपने कोई चीज नहीं बतानी है। अच्छा, स्मगलिंग के रास्तों की कोई निशानदेही की जाती है कि जी यहाँ से हो रहा है, ये हमने उसके खिलाफ ऑपरेशन किया, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, ये तो आर्मी ने, मिलिट्री ने नहीं करना है। सूबाई हुकूमत तीसरी टर्म है वहां पर उनकी। जब उनसे कारकर्दगी का मुझे एक और नुक्ता यहाँ पर याद आया, मैं आपसे शेयर करूँ। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनको एक जवाब क्या दिया कि जी अगर हमें बार बार वहां के लोग इलेक्ट कर रहे हैं केपीके के, तो जाहिर है हमारी कोई कारकर्दगी होगी। भाई वो कारकर्दगी क्या है ये भी आप बता दें, ये वो नहीं बता सके। ये उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें तो लोग वोट दे देते हैं, इस वजह से हमारी कारकर्दगी है। ये आप इसको देखिए, जर्नलिस्ट, डज इट मेक एनी सेंस कि आप कोई, आपके पास डेटा नहीं है कि आपने ये प्रोजेक्ट्स किए, आपने हॉस्पिटल्स बनाए, आपने हेल्थ का के ऊपर काम किया, आपने एजुकेशन के ऊपर काम किया, कह रहे थे कि जी मेरी प्रायोरिटीज जो हैं वो हेल्थ है, एजुकेशन है, अमन व अमान है, लेकिन उन प्रायोरिटीज के लिए बजट कितना एलोकेट किया गया? एक तरफ अच्छा उन्होंने ये बात की, दूसरी तरफ उनकी अपनी बातों में तजाद भी था। दूसरी जानिब वो साथ ही कहने लगे कि हमने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का उनसे सवाल किया गया या जदीद टेक्नोलॉजी का अमन व अमान के लिए, तो उन्होंने कहा जी मैंने अपनी गवर्नमेंट को ये हिदायत दी है कि आप जो डेवलपमेंट बजट है उसको कट लगा दें और आप अमन व अमान के ऊपर खर्च कर दें। ये नहीं बताया कि कितना उस पर खर्च होगा, कितना डेवलपमेंट बजट होगा, और उसके बड़े मंसूबे अब तक कौन से किए हैं और आगे कौन से करने, उसके हवाले से कोई डाटा नहीं है। शोधा के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि आप शोधा के जनाजे में नहीं जीत जाते। इसके अलावा वाना कैडेट कॉलेज में जो हमला हुआ, जहाँ मासूम बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहां भी वो नहीं गए, ना उनका वजीर गया, ना खुद सीएम साहब गए। इस पर उनका क्या जवाब था? जी, शोहदा के हवाले से एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन था, और मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी
کے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, آلدو کہ وہ بڑے ینگ ہیں, جوشیلے ہیں, لیکن ایک چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس کو بڑی ذمہ داری سے ایڈریس کرے گا. لیکن انہوں نے صرف ایک کرم کے اندر جو 6 جوان شہید ہوئے تھے ان کے جنازے کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ جی میں وہاں پر گیا تھا. بھائی صرف 6 جوان تو شہید نہیں ہوئے, گزشتہ آپ دیکھیں پچھلے کتنے اس پورے بلکہ ایک سال میں اگر 2025 کی بات کریں, اب ہم نومبر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں, اینڈ ہے, تو 2025 کے اندر ہی کتنے لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں سیکیورٹی فورسز کے, جس میں ہمارے جوان بھی ہیں اور آفیسرز بھی ہیں. آپ کن کن کے جنازوں پہ گئے ہیں؟ آپ تو جاتے ہی نہیں, آپ کے لیڈر بھی نہیں جاتے تھے جنازوں پہ, آپ خود بھی نہیں جاتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر کے اور اڑا کے ان باتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. دوسرا, آپ نے وانا کیڈٹ کالج کی بات کی ہے. جب وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں نہیں گئے, آپ کی کیبنٹ سے کوئی نہیں گیا, اگین اس کا انہوں نے ایک بڑا مذاقہ خیز جواب دیا کہ ہمیں تو آئی جی پی نے روکا تھا, آئی جی پولیس نے روکا تھا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں, اس کے قریب بھی نہ آئیں, اس کے قریب بھی نہ آئیں. آپ قریب بھی نہ آئے. تو پھر کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید ادارہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ابھی یہ بات پبلک ہو. پھر جب میڈیا پہ آ گئی تو پھر ہمیں پتہ چلا. آپ کے صوبے کے اندر کیڈٹ کالج پہ حملہ ہو جاتا ہے جہاں پر 500-600 بچے کیڈٹس اور سٹاف کے لوگ موجود ہیں, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی آپ اتنے بے خبر وزیر اعلیٰ ہیں, اور پھر بھی آپ کو یہ وہ آئی جی آپ کو منع کرے. وزیر اعلیٰ کو آئی جی منع کر سکتا ہے؟ وہ منع کر رہا ہے کہ آپ نہ آئیں اور آپ نہیں گئے. آپ کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کو وہاں جا کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا. ان کو پتا ہوتا کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ نہیں گئے, آپ نے ایک مذمتی بیان دے دیا. تو یہ ایک جتنی بھی یہ سٹنگ تھی جس کے اندر یہ انہوں نے ساری جرنلسٹ کے ساتھ میٹنگ کی, یہ صرف ایک کوشش تھی کہ وہ جس کو چہرہ ایک دکھائیں کہ ہم میڈیا فرینڈلی ہیں, کیونکہ اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا نیریٹو جو ہے جو صرف انتقام کے اوپر ہے, جو صرف لڑائی جھگڑے کے اوپر ہے, گالم گلوچ کے اوپر ہے, وہ نیریٹو بک نہیں رہا ہے. تو اس وجہ سے اب انہوں نے اپنا, میں یہ سمجھ کہ شاید اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے گھمانے کی اور ٹلٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب ہم سافٹ چہرے کے ساتھ سامنے آئے تو شاید ہماری بات کوئی سن لے. راہدہ, یہ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا جو ان سے بار بار ہوا. جی, ایک تو صوبے میں سیکورٹی کی صورتحال بہت خراب ہے, اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں ہم آپریشن کے خلاف ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا, ایک طرف آپ نے وفاق کے ساتھ بھی جو ہے وہ چپکلس اور بیان بازی شروع کر دی ہے, دوسری جانب آپ اپنے صوبے میں کہتے ہیں جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اس پر ان کا کیا جواب تھا؟ ایک لفظ انہوں نے 2-3 مرتبہ یوز کیا جو کہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. ابھی آپ نے بھی اس پہ بات کی. کولیٹرل ڈیمیج کی وہ بات کر رہے تھے کہ جی بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اور بات یہ ہے کہ اگر بند کمرے کے اندر جہاں پر تمام پالیسی میکرز بیٹھے ہیں, ایک طرف کہہ رہے تھے کہ پالیسی میکرز بیٹھے اور ہمیں بلائیں, ہم فیصلے ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جب آپ کو بلایا جاتا ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے, آپ اس میں جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا, یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا, میں آپ کی اس پہ بھی آتی ہوں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت نیا وزیر اعلیٰ آیا تھا اور مجھے چیزیں نہیں معلوم تھی, تو اس وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکا. یعنی آپ وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں لیکن آپ کو چیزیں معلوم نہیں تھی, آپ نے کسی اور کو بھیج دیا, آپ وہاں نہیں جا سکے. تو کہتے ہیں کہ اب جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے حوالے سے دیکھیے ڈی جی ایس پی آر واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. جو بھی جتنا بھی جو آپریشن ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں وہ بہت مستند انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. اس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج کا کوئی خدشہ نہیں, اور کوئی ایسی کوئی چیز ہوتی آج تک سامنے نہ آ جاتی. کیا آپ کی جو پی ٹی آئی جو ہر وقت چڑھائی کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے, آپ نے تو گھنگرو باندھ کے ناچنا تھا کہ جی یہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو چڑھائی کر دینی تھی, آپ اتنی خاموشی سے بیٹھے رہتے. ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف ملائن کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک چیز نہیں ہے, کوئی کریڈیبل چیز نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اداروں کو ملائن کریں, اور وہی یہ جو بانی پی ٹی آئی کا جو ایک وتیرہ آپ کہہ لیں یا طرز سیاست ہے, وہ آگے ان کے لوگوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کر رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ان سے سوالات ہوئے کہ وہ کب باہر آ رہے ہیں, اور ان کے احتجاج کے حوالے سے بھی ہوا کہ وہ احتجاج جو ہے اب کہاں تک پہنچا ہے, کیا کوئی وفاق سے بات ہو سکتی ہے, ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. اس پر ان کا کیا کہنا تھا؟ جی, ان سے یہ سوال پوچھا گیا. ہمارے ایک کولیگ نے پوچھا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے. پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ بانی کو اپنے دور حکومت میں باہر آتا دیکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ. دوسری بات جو اسلام آباد میں احتجاج کی بات ہے, جب وہ ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے تو قبیلے کے 10% لوگ ہی کافی ہیں.
یعنی آپ دوبارہ سے چڑھائی کرنا کا سوچ رہے ہیں، آپ کا پلان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے وفاق کے اوپر آ کر چڑھائی کرنی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس نومبر میں کیا کچھ ہوا، تو ابھی پھر سے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، اور میرے تو اپنے آفریدی قبیلے کے لوگ ہی اتنے 10-12 لاکھ ہیں، تو میرے تو اپنے لوگ ہی کافی ہیں. جی بالکل ویورز، آپ نے سنا کہ کس طرح سہیل افریدی صاحب کی آج جو ہے صحافیوں سے میٹنگ ہوئی، جس میں صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یوٹیوبرز کے سامنے جواب دینا اور پھر صحافیوں کے سامنے جواب دینا، جرنلسٹ جو ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کھلے سوالات کرتے ہیں، وہ سخت سوالات کرتے ہیں، ان کو ان کے جوابات بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے، سہیل افریدی کی جانب سے ایک پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم میڈیا فرینڈلی لوگ ہیں، ہم جرنلسٹوں کے ساتھ ایز اے فرینڈ جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. تو یہ ان کی ایک کوشش تھی، لیکن صحافیوں کی جانب سے سخت سوالات ہوئے، اور جتنے بھی صحافی ہیں جن سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سہیل افریدی کے پاس 99% سوالوں کے جوابات ہی نہیں تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا آخر صوبے میں کیا ہو رہا ہے، 12 سال میں ہم نے کیا کیا ہے صوبے میں، ہماری کارکردگی کیا ہے، اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے کیا کیا ہے، خیبر اور تیرا جسے 3 مرتبہ کلیئر کیا جا چکا ہے، آخر وہاں دہشت گردی دوبارہ کیوں شروع ہو چکی ہے، یہ کس کا فیلور ہے؟ کے پی کے گورنمنٹ کا ہی فیلور ہے، جسے خیبر پختونخوا اس کا ملبہ ہمیشہ ہی وفاق پہ ہی ڈال دیتی ہے.